اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، عزیز ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، آج عید کا تیسرا دن ہے، 12 ذی الحجہ ہے، اور آج کے دن ایک اہم وظیفہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ اگر آپ نے وہ عمل کر لیا، اور وہ عمل گوشت کے، قربانی والے گوشت کے ٹکڑے پر کرنا ہے۔ اگر آپ نے یہ عمل کر لیا تو آپ کی زندگی ابھی سے بدلنا شروع ہو جائے گی۔ آپ نے قربانی کے گوشت کا ایک ٹکڑا لے لینا ہے اور اس کے بالکل بریک پیسز کرنے ہیں، بریک ٹکڑے کرنے ہیں، تاکہ پرندے کھا لیں یا آبی جانور جو ہیں وہ کھا لیں، یا ادھر کتے بلے ہیں وہ کھا لیں۔ تو آپ نے اس کے اوپر آج عمل کرنا ہے۔ آج کی ویڈیو سکپ کیے بغیر تمام ویڈیو سنیں۔ ہو سکتا ہے کہ اس ویڈیو سے آپ کی پوری زندگی بدل جائے۔ صرف آپ کو نہ فائدہ ہو، آپ کی نسلیں بھی بدل جائیں۔ آپ تو صرف اپنی حد تک سوچتے ہیں کہ میں آزاد ہو جاؤں۔ اچھا انسان وہ ہوتا ہے جو اگلی نسلوں کا سوچتا ہے۔ اور آج کا جو وظیفہ ہے، اس گوشت کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر لینے ہیں۔ آگے میں چل کر وظیفہ بھی بتاتا ہوں۔ اس ٹکڑوں کو آپ نے کسی آپ کے گھر کے سامنے یا نزدیک ترین کوئی تالاب ہے یا نہر ہے یا دریا ہے یا کہیں بھی کوئی پانی ہے بہت زیادہ، جدھر مینڈک ہوں، مچھلیاں ہوں، آبی جانور کوئی بھی ہو، آپ نے وہ گوشت کے ٹکڑے اس میں پھینکنے ہیں، اور جب آپ پھینکیں گے تو وہ کھائیں گے۔ اللہ نے ان کو بھی زبان دی ہوئی ہے۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ ہم ایک صحرا میں گئے، دعوت تھی، تو انہوں نے بکرے کا گوشت جو ہے وہ بنانا تھا۔ جب بکرا ذبح کیا تو اس کے سری اور پائے جو ہے وہ پھینک دیے۔ تو ساتھ ایک آدمی تھا، اس نے اس کے اوپر سوال کیا کہ یہ کیوں پھینک گیا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ کچھ غیبی مخلوقات ہوتی ہیں جنات میں سے، جو اچھے انسان، جو اچھے جن ہوتے ہیں، عالم ہوتے ہیں، اللہ کے فرمانبردار ہوتے ہیں، وہ ان چیزوں کو کھائیں گے، یا اور کوئی جانور جس کی زبان نہیں ہے وہ کھائے گا، تو وہ ہمارے ساتھ ایک گارڈ کی حیثیت رکھے گا، گارڈ کی، ایک سیکورٹی گارڈ ہوگا۔ وہ سارے سال، ساری زندگی ہو سکتا ہے وہ ہمارا تحفظ کرتا رہے۔ تو اس بزرگ کی بات سن کر لوگ حیران ہو گئے۔ کچھ لوگ صرف ظاہری طور پر دیکھتے ہیں کہ یہ ہے۔ ایک ہوتے ہیں جو غائبوں کی چیزیں دیکھتے ہیں، آگے والی چیزیں دیکھتے ہیں، اور اچھا انسان وہی ہوتا ہے جو اگلی چیز سوچے اور اس کو دیکھے۔ اس کی مثال میں دے دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب طائف کی آبادی میں تشریف لے گئے تو ان لوگوں نے بڑا ظلم کیا۔ انہوں نے بڑا ظلم کیا، میں مختصر تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ تو آپ اس آبادی سے جب باہر نکلے تو بالکل خون سے لت پت تھے۔ جوتے آپ کے جو تھے ان میں بھی خون تھا، آپ کے چہرے پر خون تھا، کپڑے بھی لت پت۔ اس آبادی سے نکلے تو ایک درخت تھا، اس کے ساتھ انہوں نے سہارا لیا، تو اللہ پاک سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ تو آپ نے جبرائیل امین فرشتے کو بھیجا کہ جاؤ میرے پیغمبر کے پاس، اور اگر وہ کہتے ہیں کہ اس آبادی کو ختم کر دے
غصہ آ گیا تو آپ نے ان کی مرضی کے مطابق فیصلہ کر دینا۔ جبرائیل علیہ السلام دیا اور پھر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کا حکم ہو اس طائف کی آبادی کو اس طرح ملیا میٹ کر دیں جس طرح چکی کے اندر دانہ پیس دیا جاتا ہے۔ آپ نے جب اس کے لفظ سنے تو آپ نے کیا فرمایا کہ اے جبرائیل، یہ مجھے نہیں جانتے، یہ میرے شان کو نہیں جانتے، اگر ان میں سے یا ان کی نسل میں سے کوئی بھی بندہ اس نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو مجھے میرا سارا کچھ معاف۔ یہ ہے دور اندیش لوگوں کی سوچ، اور پورے نبیوں کے سردار ہیں تو ان کی یہ سوچ ہے، اور اچھے لوگ جو ہوتے ہیں وہ اس طریقے سے سوچتے ہیں۔ تو ہم تو ویسے بھی اس نبی کی امتی ہیں، ہمیں تو یہ عمل کرنا چاہیے۔ تو آج کا وظیفہ اگر ہم ادھر چلے جائیں تو ایک لمبی گفتگو ہو سکتی ہے، ہم اپنے اصل موقف کی طرف آتے ہیں۔ اگر آپ قربانی کے گوشت کا ٹکڑا لے کر اس کے اوپر یہ عمل کریں، اور یہ ضرور کرنا ہے، تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے گھر کے اندر تمام مصیبتیں جو ہے وہ ختم ہونا شروع ہو جائیں گی۔ بالکل ان معاملات سے آپ بچنا شروع ہو جائیں گے جو بالکل آپ کی زندگی کو خراب کر رہے ہیں۔ اور یہ جو عمل ہے اس کی میں اجازت بھی دے رہا ہوں۔ یہ گوشت والا عمل یقینی جتنی بار بھی کریں گے یہ آپ کر سکتے ہیں۔ آپ کسی دوسرے کی نیت سے بھی یہ عمل کر سکتے ہیں۔ قربانی کے گوشت پر یہ عمل آپ کسی بھی دن اور کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ یہ بات میں نے آپ کو بتا دی۔ اور اس کے علاوہ کرنا یہ ہے کہ آپ نے گوشت کا ٹکڑا لے کر اس کے اوپر اول و آخر 3 بار درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ سب سے پہلے جب 3 بار درود ابراہیمی پڑھیں گے تو اس کے بعد یا شہیدو 313 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ ہے، اور اس گوشت کے ٹکڑے پر پڑھنے کے بعد آخر میں پھر آپ نے 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، اور ان ٹکڑوں کو کسی تالاب میں پھینک دینا۔ جب وہ کھائیں گے، اور پھینکنے سے پہلے آپ نے اگر گھر کے اندر کوئی مریض ہے، کوئی جس نیت کے ساتھ، مثلا کسی کا گردہ خراب ہے، تو آپ یہ وظیفہ کر کے آپ ادھر تالاب میں پھینک دیں۔ کیا ہوگا؟ وہ جتنے جانور ہے وہ آپ کو دعائیں دینا شروع کر دیں گے، اور وہی ٹکڑا اللہ کی جانب سے ادھر جدھر گردہ خراب تھا ادھر پیوند کاری ہونا شروع ہو جائے گی، اور آپ کا گردہ ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا۔ اور جو کوئی ڈاکٹر اس کا علاج نہیں کر رہا اور ہو بھی نہیں سکتا، لیکن اللہ کی غائب سے مدد کے ذریعے اور اس وظیفے کے ذریعے آپ صحت مند ہو سکتے ہیں۔ اگر کسی کے جگر کا پرابلم ہے، لیور ٹرانسپلانٹ کہہ رہے ہیں لوگ، ڈاکٹر صاحبان، تو آپ بالکل علاج کریں، لیکن یہ عمل ضرور کرنا قربانی کے گوشت پر ہوتا ہے۔ پھر قربانی 1 سال کے بعد آنی ہے۔
انشاءاللہ العزیز آپ جب یہ عمل کریں گے، چھوٹے چھوٹے بریک پیسز اس قربانی کے گوشت کے ٹکڑے کریں گے تو پھینکیں گے، پرندے کھائیں گے، کوا کھائے گا، چڑیا کھائے گی، فاختہ کھائے گی، اور کافی پرندے ہیں یا آبی جانور ہیں وہ کھائیں گے، یا کتے بلے کوئی یہ جانور جو ہے یہ کھائیں گے۔ یہ سب بے زبان ہیں، یہ آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں، یہ آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اور یہ مصیبت جو ہے یہ ان کی دعاؤں سے آپ کی ختم ہو جائے گی۔ یہ ایک بہت بڑا عمل ہے، اور جن کے گھروں میں اولاد نہیں، مایوس ہیں، والدین مایوس ہیں کہ میرے بیٹی کی اولاد نہیں، میرے بیٹے کی اولاد نہیں، تو آپ ان کو بتائیں یا خود عمل کر لیں، اور اسی طریقے سے وہ عمل کریں۔ اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ اکابرین کہتے ہیں کہ اگر آپ نے یہ عمل کر لیا تو آپ کی جو نسلیں ہیں ان نسلوں میں سے کوئی بندہ بھی بے اولاد نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ، دیکھو کتنا بڑا عمل ہے، کتنا بڑا عمل ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور بہت بڑا فائدہ، جتنی بڑی گوشت کی بوٹی لیں گے قربانی کے گوشت کی، جتنا بڑا قربانی کے گوشت کا ٹکڑا ہوگا اس کے برابر آپ کو سونے کا ٹکڑا ملے گا۔ سونے کے ٹکڑے سے مراد یہ نہیں ہے، اکابرین فرماتے ہیں کہ سونے کے ٹکڑے سے مراد یہ ہے کہ اس کے برابر آپ کو اللہ کا رزق، پیسہ یہ مل سکتا ہے۔ تو یہ ایک بہت ضروری چیزیں تھیں اور بہت زیادہ فائدے والی چیزیں ہیں، اور اس کو کبھی ضائع نہ کرنا۔ 1 سال کے بعد پھر یہ موقع ملے گا، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنی فیملیز میں جہاں جہاں یہ مسائل ہیں ان کو بتاؤ، اور ان کو یہ سینڈ کر دو تاکہ وہ بھی اس سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ اگر یہ موقع ہاتھ سے نکل گیا تو 1 سال انتظار کرنا پڑے گا، ہو سکتا ہے زندگی ختم ہو جائے۔ اور کسی پر یہ ایک بہت بڑا احسان کر جانا یا کسی کو بتا دینا، ہو سکتا ہے کہ آپ کے کہنے پر یا آپ کے سوچنے سے ان کی نسلیں بچ جائیں، ایک بہت بڑی بیماری سے بچ جائیں، ایک بہت بڑی بے اولادی کی جو بیماری ہے اس سے بچ جائے۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس رزق کی کمی ہے، ہو سکتا ہے اس عمل سے آپ کی نسلیں جو ہے وہ امیر ترین ہو جائیں۔ تو کسی کے لیے سوچنا یہ شیوائے پیغمبری ہے، لیکن حسد لوگ جو ہوتے ہیں جن کے اندر وہ بیماری ہوتی ہے حسد کی، وہ کہتے ہیں کہ یہ عمل کسی کو نہ بتانا، وہ ایسا ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے نفرت فرماتے ہیں۔ اگر آپ کسی کے لیے اچھا سوچیں گے تو آپ کے لیے اچھا ہوگا، اگر آپ کسی کے لیے اچھا نہیں سوچیں گے تو آپ کے لیے بھی اچھا نہیں ہوگا۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔